ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر عالمی امور ہما بقائی صاحبہ. ہما بقائی صاحبہ بہت شکریہ جنہوں نے اس کو وقت دینے کے لیے. کہے گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے اسلام آباد معاہدے پر دستخط ایک تاریخی لمحہ ہے. پاکستان نے خطے میں جو تصویراتی اہمیت حاصل کی ہے اس کو اپنے فائدے میں کس طرح بدل سکتا ہے؟ ابھی تو فائدہ نقصان چھوڑیے، میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں اور پوری قوم کو مبارکباد دیتی ہوں. میرے خیال ہے کہ بہت بڑی بات ہوئی ہے، ہسٹوریکل مومنٹ ہے، اور اس مومنٹ کے لیے پاکستان نے دن رات کام کیا ہے. عسکری قیادت اور سیاسی قیادت نے مل کر بہت بڑا اینڈ اچیو کیا ہے. اور کیا اس کے ثمرات کیا ہیں وہ تو دیکھیے، پہلا تو سب سے بڑا یہی ہے کہ کمیونٹی آف نیشنز میں اب پاکستان ایک نیا فیس، ایک نئی شناخت، ایک نئے قد کے ساتھ دیکھا جائے گا. اینڈ آئی تھنک اٹس دا بگننگ آف مینی ادر تھنگس، کیونکہ جس طرح پاکستان نے ڈپلومیٹک فٹ ورک کیا، جو شٹل ڈپلومیسی کی، جو پلرز آف سمجھیے پیس بلڈنگ تھے، اور وہ ممالک بھی جو تھے جو ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، ان کو اس حد تک قربت میں لانا کہ آج یہ پاسبل ہوا ہے. دس از نو اسمال فیٹ. اور پھر جو لوگ پیچھے، جو اسٹیٹس پیچھے خاموشی سے کام کر رہی تھی، ان کے ساتھ بھی پاکستان انگیج تھا. جو اوپن کانفلکٹ میں اسٹیٹس تھیں، ان کے ساتھ بھی پاکستان انگیج تھا. تو آئی تھنک یہ ایک ایسا کام پاکستان، ایسی چیز پاکستان نے اچیو کی ہے کہ بار بار پاکستان کو شاید اس کے لیے سیکھ کیا جائے. اور دیکھیے ایک مثال دی جاتی ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب ہم اس کی بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے پاکستان نے پہلے بھی کیا تھا نا جی، بیجنگ اور واشنگٹن کے بیچ میں دوستی کرائی تھی. بہت مختلف ہے. صحیح ہے. ہما بقائی صاحبہ، امریکہ، ایران، چین اور روس، ان سب کو بیلنس کرنا پاکستان کے لیے کتنا مشکل تھا، جبکہ روسی خلیجی ممالک ہیں وہ بھی ایک بہت اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے؟ دیکھیے یہ میں آپ سے گزارش کروں نا، یہ وہ ڈپلومیٹک فٹ ورک تھا دیٹ ول گو ڈاؤن ان ہسٹری، کیونکہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی گڈ اسپیس میں تھے، اور ہم بیجنگ کے ساتھ بھی گڈ اسپیس میں تھے، اور تہران کا بھی کانفیڈنس تھا، سعودی عرب کا بھی تھا، اور پھر ہم خلیجی ممالک کے ساتھ بھی انگیج تھے. اور آپ نے دیکھا کہ جنگ، یہ 100 دن کا جو کانفلکٹ تھا، اس میں جب بھی ایسا لگا کہ ایران کی طرف سے سمجھے زیادتی ہوئی ہے، خلیجی ممالک پہ اٹیکس ہوئے، اس کو بھی پاکستان نے کرٹیسائز کیا. جب ایران کے اسکول میں بچیاں ماری گئیں، اس کو بھی پاکستان نے کرٹیسائز کیا. تو بہت آبجیکٹو، رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا، پرو ہیومینٹی کردار رہا ہے پاکستان کا. اور تواتر کے ساتھ اس 100 روزہ جنگ میں جو کانفیڈنس لیولز تھے پاکستان کے لیے، ان میں کمی نہیں آئی، ان میں اضافہ ہوا، باوجود اس کے کہ آپ نے دیکھا کہ اسپوائلرز اپنا کردار ادا کر رہے تھے. تو آئی تھنک اٹس اے ہیوج مومنٹ. میں تو اس کو مومنٹ آف سیلیبریشن سمجھتی ہوں. اور پھر اس میں مہر لگی ہوئی ہے، اسلام آباد کا نام ہے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نا جی. بالکل صحیح بات ہے. اب آبنائے ہرمز کی بحالی اور بحری ناکہ بندی کے خاتمے سے عالمی معیشت، تیل کی منڈیوں پر کیا اثرات مرتب ہو گیا؟ دیکھیے آلریڈی آئل پرائسز جو ہیں وہ سلائڈ ڈاؤن کر رہی ہیں، اور آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ پاکستان کس طرح اس کا فیض حاصل کر سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو نکات آئے ہیں اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور جس طور ایران اکنامک اسٹرینگولیشن سے باہر نکل رہا ہے، تو اس کا میرا خیال ہے جو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا وہ پاکستان جیسے ممالک کو ہوگا، کیونکہ اب جو سپیک کا فریم ورک ہے وہ زیادہ فعال ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ ٹریڈ بھی، ہماری تو جی گیس پائپ لائن اٹکی ہوئی ہے سینکشنز کی وجہ سے. تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ اس کے ڈویڈنڈز آپ بہت دیکھیں گے، لیکن جو نقصان ہوا ہے اس سے ریکوری امیجیٹ نہیں ہوگی. 2027 کے بیچ تک اکنامک ریکوری آنا شروع ہوگی، لیکن وہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہو گیا ہے. آلریڈی مارکیٹ کا آئل پرائسز گر گئی ہیں، لوگ پاکستان میں بھی امید کر رہے ہیں پیٹرول سستا ہو جائے گا. بالکل. ہما صاحبہ، کیا یہ معاہدہ آنے والے برسوں میں جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان نئے اقتصادی اور تجارتی مواقع پیدا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ ہم جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ورلڈ ملٹی پولر نہیں ہے، ملٹی پلیکسٹی ہے. اور اس میں جو روابط ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ ایک بلاک کا حصہ ہیں یا دوسرے بلاک کا حصہ ہیں. آپ کے روابط جو ہیں وہ آپ کی ضرورتوں پہ بنیں گے. اور پہلے ہم ریجنل پالیٹکس کی بات کرتے تھے نا کہ ریجنلائزیشن ہوگی، ساؤتھ ایشیا جڑ جائے، ویسٹ ایشیا جڑ جائے. اب انٹر ریجنل
کانفیگریشن کی بات ہوتی ہے. تو گزارش کروں, یہ زیادہ ٹیکنیکل بات ہوگی کہ پوٹینشیل بے انتہا ہے, لیکن سب سے پہلی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل رہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل میں اس وقت فرسٹریشن بھی ہے, غصہ بھی ہے, ہٹ بیک کرنے کی خواہش بھی ہے. ابھی تو امریکہ نے اس کو ریسٹرین کیا ہوا ہے, ہوپ فلی یہ ریسٹرین چلے. آل سیڈ اینڈ ڈن, پیس ابھی بھی فرجائل ہے. اچھا ہما صاحبہ, پاکستان کی سعودی عربیہ کے ساتھ تو دفاعی معاہدہ آلریڈی موجود ہے, اس کی اہمیت میں کتنا اضافہ ہوگا, اور پھر اس میں ترکی بھی شامل ہونا چاہتا ہے, ترکی کے بھی کردار کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے بتاؤں, یہ ساری جو آپ کو ترکیہ کا, پاکستان کا, سعودی عرب کا جو نام آ رہا ہے اس پورے صورتحال میں, اس کی شروعات جو تھی وہ اسرائیل میں ہوئی تھی. اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں, پرائم منسٹر نتن یاہو کے پاس تشریف لے گئے تھے پرائم منسٹر مودی بالکل اس جنگ سے پہلے, اور وہاں دو واضح بات ہوئی تھی. ایک واضح بات یہ تھی کہ ایکسس آف ریزسٹنس جو شیعہ مسلمان ہیں ان کو ہم ختم کر چکے ہیں, اور اب ایران جو اس کی جڑ ہے اس کو ختم کریں گے. میں تقریباً لفظ پر لفظ کوٹ کر رہی ہوں. اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا ایکسس آف سنی ریڈیکلزم. سنی ریڈیکلزم میں کن ممالک کا نام تھا؟ پاکستان, ترکیہ, ایجپٹ. تو یہ کچھ انسیکیورٹیز بھی انلیش ہوئی ہیں, اور پھر اس کی رسپانس میں آپ سیکیورٹی الائنسز دیکھیں گے بنتے ہوئے. ٹھیک ہے ہما صاحبہ, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے اعزاز چودھری صاحب, ان سے بھی ہم جانیں